اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام انیل سعید ہے اور میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل اٹک اور ساتھ میں ایم ڈی ستھرا پنجاب اتھارٹی اٹک آپ سے مخاطب ہوں۔ اور میرے ساتھ جو ہیں ہمارے ڈسٹرکٹ مینیجر جو کہ RWMC جو کہ اب ٹرانزیشن کے فیز میں ستھرا پنجاب اتھارٹی بن رہی ہے، تو اس کے ڈسٹرکٹ مینیجر موجود ہیں اور ساتھ میں ہمارے ساتھ ڈسٹرکٹ مینیجر موجود ہیں جو کہ ہماری کانٹریکٹر کی سائڈ ہے، جو کہ سارا یہ کام صفائی ستھرائی کا کرتے ہیں۔ اس میٹنگ کا جو مقصد ہے بیسیکلی ہمیں جو ہمارے ہائر آفیسز ہیں انہوں نے یہ ڈائریکشنز دی تھیں کہ عید الاضحیٰ کے ارینجمنٹ سے پہلے تمام جو ہمارے میڈیا کے صاحبان ہیں، آنریبل صحافی ہیں، ان کے ساتھ ایک میٹنگ ارینج کی جائے، کیونکہ آپ ہی لوگ ہمارے آئیز اینڈ ایئرس ہیں جو کہ گراس روٹ لیول پہ جا کے فیڈ بیک دیتے ہیں پبلک کی طرف سے ہمیں اور ہماری طرف سے پبلک کو۔ تو یہی اس بیسیکلی میٹنگ کا مقصد ہے۔ اس میٹنگ کو چیئر ڈپٹی کمشنر صاحب نے خود ہی کرنا ہے، لیکن اگین ان کے PDP کے اور دوسرے پروجیکٹس کی وجہ سے تو اب میں یہاں پہ دونوں سائڈس کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو بھی بینگ ADCG اور ستھرا پنجاب کو بھی۔ تو یہاں پہ ہم لوگ آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ ستھرا پنجاب اتھارٹی اٹک نے عید الاضحیٰ کے ارینجمنٹس کو جو ہے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے فائنلائز کرنے کے لیے ہماری ملٹیپل میٹنگز جو ہیں تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ وہ ہو چکی ہیں۔ اس میں جو چیزیں ہم نے ابھی تک کی ہیں اس میں ہم نے تمام علماء اکرام کے ساتھ پیس کمیٹی کی میٹنگز، انٹرفیتھ ہارمنی کی میٹنگ، تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ نیسیسری ارینجمنٹس کی میٹنگ، یہ جو DC آفس کی طرف سے ہے۔ پھر ستھرا پنجاب اتھارٹی کی ڈسٹرکٹ مینیجر، تحصیل مینیجرز، FMOز جس کو فیلڈ مانیٹرنگ آفیسرز بولتے ہیں، سپروائزرز، ان تمام کے ساتھ ہماری میٹنگز، ہمارے پلانز الحمدللہ وہ فائنلائز ہو چکے ہیں۔ ان پلانز کی جو پریزنٹیشن ہے وہ ہم نے پھر آنریبل منسٹر لوکل گورنمنٹ، اس کے بعد ہمارے جو ہیں سیکٹری لوکل گورنمنٹ، اس کے بعد ہمارے DG جو ستھرا پنجاب اتھارٹی ہیں ان کو ہم نے ان کی بریفنگز دے دی ہیں۔ اور اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو آج بھی ہماری 245 پہ ہے، جو ابھی ہمارے عید کے ڈیٹیل پلانز کی ہم لوگ میٹنگز کریں گے۔ اس میں ہم کیا کریں گے میں ساری باتیں آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ بتا دیتا ہوں۔ اس میں ہمارے ملٹیپل کنٹرول رومز بنیں گے، جس میں ہمارا ڈپٹی کمشنر آفس کے اندر بھی کنٹرول روم بنے گا، ہمارا MC کے اندر بھی کنٹرول روم بنے گا، ہمارا ستھرا پنجاب اتھارٹی کے اندر بھی کنٹرول روم بنے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو سیف سٹی والے ہیں ان کے ساتھ بھی ہماری ٹیمز بیٹھیں گی۔ ہماری جو میٹنگز ہیں وہ تمام دوسرے اداروں جو کہ ہمیں رپورٹنگ کریں گی عید کے دنوں میں، جس میں کہ اسپیشل برانچ ہے، دوسرے بھی ایجنسیز ہیں جن کی یہ ڈیوٹیز لگائی گئی ہیں بائی دی کمپیٹنٹ اتھارٹی کہ وہ ہمیں بتائیں گی کہ آفنس کلیکشن کا کیا اسٹیٹس ہے، تو وہ ہم کریں گے۔ ہمارے اپنے ارینجمنٹس میں یہ ہوگا کہ ہم نے کس کس جگہ سے ڈور ٹو ڈور آپ لوگوں کے عوام کے گھروں تک کس طرح سے ہم نے جو ڈسپوزل بیگز ہوتے ہیں، آفل بیگز جس کو بولتے ہیں، وہ کس طرح سے پہنچانے ہیں، اس کا ایک پورا پلان ہم بنا چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ساتھ میں ہم نے کس طرح سے ڈور ٹو ڈور اور پھر اس طرح سے جہاں پہ اجتماعی قربانی ہوتی ہے مساجد میں، مدارس میں، وہاں پہ ہم نے کس طرح سے کلیکشن کرنی ہے آفلس کی، اس کو کس طرح سے پھر ہم نے ٹرانسپورٹ کرنا ہے اور فائنلی اس کو ڈمپ کرنا ہے۔ یہ سارے پلانز ہم لوگ اب تک بنا چکے ہیں، اس پہ ہم فردر آپ کو بریف بھی کر دیں گے۔ اس کے علاوہ اس سٹیج پہ جو ہمارا کام ہے وہ ہے اویئرنیس کیمپین۔ اویئرنیس کیمپین میں اگین آپ لوگ ہماری آئیز اینڈ ایئرز ہیں، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہے، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہے یا وہ پھر سوشل میڈیا ہے۔ آپ کے توسط سے ہم یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں اٹک کے عوام الناس تک کہ کسی بھی طرح کی کوئی کمپلین ہوگی تو 1139 ایک نمبر ہے، ٹول فری نمبر ہے، اس پہ آپ رابطہ کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم فوکل پرسن دے دیں گے، ہر UC کے لیول پہ سپروائزرز کو ہم فوکل پرسن بنائیں گے، ان کا نمبر ہم بینرز کے تھرو ابھی لگا دیں گے، کل سے ہم لوگ یہ کام سٹارٹ کر دیں گے۔ اس میں جو ہے کوئی بھی کمپلین آپ کو آپ کے محلے کے لیول پہ بھی ہے تو آپ اس نمبر پہ رابطہ کریں گے، وہ فوری طور پہ اس کو ریزالو کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ڈپٹی کمشنر آفس کا کنٹرول روم ہوگا، ہمارا MC کا کنٹرول روم ہوگا، ہمارا ستھرا پنجاب اتھارٹی کا کنٹرول روم ہوگا۔ آپ وہاں پہ بھی اپنی کمپلین کر سکتے ہیں، یا پھر آپ ہی میڈیا کے جو بھائی ہیں وہ بھی، میرا نمبر آپ سب کے پاس ہے، ڈپٹی کمشنر آفس آپ سب کی اپروچ میں ہے، ریچ میں ہے۔ DIO صاحب فوکل پرسن ہوں گے اسپیسیفکلی میڈیا کے لیے، کہ میڈیا کی جتنی بھی کمپلینٹس ہیں وہ DIO صاحب کے تھرو ہمارے تک آئیں گے اور ہم اس کو ریزالو کرنے کے پابند ہوں گے۔ تو یہ بیسیکلی آج کی اس میٹنگ کا ایک آغاز اور یہ مقصد تھا کہ ہم آپ کو بتائیں کہ کائنڈلی عید الاضحیٰ کے آپریشن کو ہم نے سکسیزفل بنانا ہے۔
اور پچھلے سال سے بھی انشاءاللہ بہتر کرنا ہے، اور اس میں ہمیں آپ کا تعاون درکار ہوگا، اور آپ کوئی بھی جو بھی آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ بہتری ہو سکتی ہے آپ ہمیں پوائنٹ آؤٹ کریں گے، ہماری ٹیمز آپ کو رسپونڈ کریں گی۔ ڈسٹرکٹ اٹک میں ہمارے پاس جو 6 تحصیلز ہیں اس میں جو سکسیزفل عید آپریشنز کے لیے جو ہم ایچ آر ڈپیوٹ کریں گے وہ ہمارے پاس ہوگی ٹوٹل 3234 3234 کی، جس میں ہمارے پاس 3130 ایگزسٹنگ اسٹاف ہے، جبکہ ہم 104 جو ایچ آر ہے وہ ایڈیشنل ہائر کریں گے عید کے لیے اسپیشل۔ جو ہمارے پاس مشینری ہے جو تمام آفرز کی کلیکشن کے لیے، جس میں پرائمری کلیکشن سیکنڈری کلیکشن ہے، اس کے لیے ہم 673 کا فگر ہے ہمارے پاس ٹوٹل مشینری، جس میں ہمارے پاس ڈفرینٹ ہے، لوڈر رکشاز ہیں، منی ڈمپرز ہیں، کمپیکٹر ہیں، ٹریکٹر ٹرالی، ٹریکٹر بکٹ، ڈمپرز، بلڈوزر، شاول، ایکسکیویٹر، ہر چیز اس میں شامل ہے، جو کہ ہم عام رولر جس کے جو ہمارے پاس 569 جو ہے وہ ایگزسٹنگ ہے، جبکہ 104 ہمارے پاس ہم ایڈیشنل ہائر کریں گے عید کے لیے اسپیشل۔ اچھا، جو سب سے مین چیز ہے ہمارے پاس وہ ویسٹ بیگ کی ڈسٹریبیوشن ہے۔ ہمارے پاس جہاں جہاں بھی قربانی ہوگی، جو لوگ قربانی کریں گے، اس کے لیے جو ڈسٹرکٹ اٹک میں ہم نے ویسٹ بیگ کا فگر رکھا ہے وہ 3,50,000 3,50,000 ویسٹ بیگس ہم ڈسٹریبیوٹ کریں گے پورے ڈسٹرکٹ اٹک کی 6 تحصیلز کے لیے۔ جو آفرز ہیں اس کی کلیکشن کے لیے ہم یہاں پر 51 پوائنٹس بنائیں گے، جس میں ہمارے پاس ٹیمپریری 45 پوائنٹس بنائیں گے جو صرف عید کے 3 دن آپریٹ کریں گے۔ اس 3 دن وہاں پر ہمارے پاس آفرز آئیں گی، اس کے بعد جو تھرڈ ڈے ہوگا، جو فرائیڈے بن رہا ہے، اس کو ہم وہاں پہ کلوز کر کے فنائل سے واش کر دیں گے ان 45 پوائنٹس کو، جبکہ 6 ہمارے پاس فکس کلیکشن پوائنٹ آلریڈی اسٹیبلش ہیں ڈسٹرکٹ اٹک میں، ہر تحصیل میں۔ پھر ہمارے پاس جو ڈسٹرکٹ اٹک ہے اس کی جو اجتماعی قربانی گاہ، اس کے لیے ہم نے پلان کر لیا، ہمارے پاس ٹوٹل 41 اجتماعی قربانی گاہ بنتی ہیں جو ڈسٹرکٹ اٹک میں ہے۔ ہم وہاں پر ایکسٹرا مشینری، ایکسٹرا ڈمپر، ایکسٹرا کنٹینرز وہاں پہ ڈپیوٹ کر دیں گے، تاکہ اس دفعہ جو ہو ڈائریکٹ قربانی، اجتماعی قربانی گاہ کا جو سارا کا سارا ویسٹ ہے وہ ان کنٹینرز میں ہی جائے، وہ نیچے یا باہر روڈز پر نہ آ سکے۔ جو سب سے مین چیز ہے اویئرنیس کے لیے، ہم یہاں پر 500 بینرز ڈسپلے کریں گے پورے ڈسٹرکٹ اٹک میں، 10 ہورڈنگس ڈسپلے کریں گے، 1500 اسٹیمرز ڈسپلے کریں گے، 12 ماڈل کیمپس بنیں گے ڈسٹرکٹ اٹک میں، جبکہ اس کے علاوہ ہر یو سی میں جو ہمارے پاس سورج کے 71 یو سیز ہیں، ہر یو سی میں ایک یو سی بیسڈ کیمپ بھی ہوگا، جہاں پہ ہمارے پاس اسٹاف موجود ہوگا جو لوگوں کو اویئر بھی کرے گا، ویسٹ بیگس پرووائڈ کرے گا، لوگ وہاں کے آپ اپنی کمپلینٹس بتا سکتے ہیں، وہاں سے ویسٹ بیگس بھی لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم 80 اسٹینڈیز بھی ڈسپلے کریں گے پورے ڈسٹرکٹ اٹک میں۔ 25,000 کا ہمارے پاس فگر ہے جو کہ ہم ہینڈ آؤٹس بروشرس لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کریں گے آفٹر فرائیڈے پریئر، یہ جو جمعہ آ رہا ہے، یا اس کے علاوہ مارکیٹس میں جا کے، بازار میں جا کے لوگوں کو اویئر کرنے کے لیے۔ جیسے سر نے بتایا ہمارے پاس 24/7 ایک ہمارا کمپلین نمبر ہوگا 1139، اس پہ کسی بھی طرح کی کوئی کمپلینٹ آپ آفرز کے حوالے سے عید کے تینوں دن آپ اس پہ کال کر کے انشاءاللہ ہمارا جو ریزولوشن ٹائم ہے وہ میکسیمم 2 آورز ہے، اور منیمم ہمارے پاس 15 منٹس ہے، 15 منٹس سے 2 آورز کے درمیان میں آفر ڈسٹرکٹ اٹک کی کوئی بھی حدود ہو وہاں سے انشاءاللہ یہ موو ہو جائے گی۔ عید کے تینوں دنوں میں، بلکہ عید سے پہلے بھی اور بعد تک بھی ہمیشہ کی طرح ہم اویلیبل رہیں گے، اور میں خود بھی یہاں پہ اس سارے آپریشن کی نگرانی انشاءاللہ خود کروں گا۔ تو ڈی آئی یو صاحب جو ہے، کیونکہ وہ میڈیا کی طرف سے ہمارے فوکل پرسن ہیں، تو ان سے بھی ایک دفعہ یہ آپ کو تھوڑا بریف کر دیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ پہلے تو آپ سب میڈیا کے پیارے معزز بھائی سب کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، اور سچی بات یہ ہے کہ میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا حصہ ہوں، آپ کا حصہ ہوں، لیکن میں زیادہ جو اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ میں آپ کا حصہ ہوں، آئی ایم یور پارٹ۔ تو سچی بات یہ ہے کہ یہ جو جتنا میڈیا ہے یہ میرا فخر ہے، اتنا شاندار میڈیا ہے اٹک کا۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ میں اور اے ڈی سی جی صاحب اور کچھ ہمارے ساتھی بھائیوں کو بھی اس چیز کا پتہ ہوگا، ہم راؤنڈ دا کلاک ان ٹچ رہتے ہیں۔ کوئی ایشو ہوتا ہے تو ہمارا جو گروپ بنا ہوا ہے ہیڈس کا، اس میں چیزیں پوسٹ کرتا ہوں، آپ میں سے کوئی دوست مجھے چیز بھیجتے ہیں، کوئی عوامی مسئلہ ہے، کوئی بھی ہے، میں اے ڈی سی جی صاحب کو بھیجتا ہوں، اے ڈی سی جی صاحب ود ان 5 منٹس اس کو رسپونڈ کرتے ہیں، اور جو ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس کو ڈائریکٹ کر دیتے ہیں، اے سی کو ڈائریکٹ کر دیتے ہیں کہ آپ امیڈیٹلی اس کو ریزالو کریں۔ تو آپ سب میڈیا کے پیارے معزز بھائیوں سے میری ایک درخواست ہے، ہمبل ریکویسٹ ہے، کہ آپ کو کوئی بھی چیز اگر ایسی عید کے دنوں میں کہیں، ظاہر ہے غلطی انسان سے ہوتی ہے نا، ٹو آر از ہیومن ہے، تو کہیں کوئی چیز رہ بھی جاتی ہے، تو اس کو میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ امیڈیٹلی مجھے بتائیں وائس نوٹ میں امیڈیٹلی گروپ میں بھی ڈالوں گا اور ڈائریکٹلی اے ڈی سی جی صاحب کو بھی بھیجوں گا، کیونکہ اے ڈی سی جی صاحب ان دنوں میں انتہائی اپنے سٹاف کے ساتھ انتہائی ویجیلنٹ ہوں گے، انتہائی ویجیلنٹ۔
تو آپ نے فوری طور پہ بجائے اس کے کہ ہم اس چیز کو میڈیا میں لے کے جائیں یا میڈیا میں کوئی چیز ایسی ہائی لائٹ ہو اور اس میں ہمارے ڈسٹرکٹ کا کوئی نیگیٹو مارکنگ ہو، تو میری آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ میں آپ کا فوکل پرسن ہوں. مجھے امیجیٹ ایون ڈسٹرکٹ میں کہیں بھی ہوتا ہے، آپ کا کوئی صحافی بھائی آپ سے جنڈ سے پنڈی گیٹ کے کسی دور افتادہ گاؤں سے رابطہ کرتا ہے، آپ اس کو کہیں یار آپ ہمیں وائس نوٹ بھیج دیں، وہ وائس نوٹ بھیجے، آپ ڈائریکٹلی مجھے وہ وائس نوٹ بھیج دیں. میں اے ڈی سی جی صاحب کو بتاؤں گا، اور مطلب ود ان این آور اگر وہ جگہ دور بھی ہوئی تو ود ان این آور میں آپ کو یقین دہانی کراتا ہوں 100% نہیں 1000% انشور ہم لوگ کریں گے کہ وہ جگہ صاف ستھری ہو جائے. اس کے علاوہ بھی اگر آپ کے پاس کوئی سجیشن آتی ہے، کوئی چیز آتی ہے، کوئی آپ ایسا مطلب میں نے پہلے بتایا کہ ہم بشر ہیں، ہم سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، تو کہیں کوئی باٹل نیک ہے، کوئی لیکون ہے، آپ اس کی فوری طور پہ نشاندہی کر دیں، اس کو آئیڈینٹیفائی کر دیں. میں اے ڈی سی جی صاحب کو بتاؤں گا اور یہ امیجیٹلی اس کو کر دیں گے. بس آپ سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ ہماری ہیلپ کریں ڈیورنگ ایچ ڈیز. مجھے آپ سب کی، ہم سب کو آپ کی بھرپور مدد چاہیے، اور بھی کوئی کویشچن ہے تو ساتھ ساتھ آپ ہمیں بتاتے جائیں. باقی یہ ہے کہ عید کے دنوں میں راؤنڈ دا کلاک آئی ایم ایٹ یور سروس، میں آپ کے لیے موجود ہوں گا، میں ساتھ ساتھ آپ کو فیڈ بیک بھی دیتا رہوں گا. ٹھیک ہے جی، تھینک یو ویری مچ. جی بالکل، جیسا کہ گورنمنٹ آف پنجاب نے کلیئر کٹ ڈائریکشنز دی ہیں، اور ہماری ضلعی انتظامیہ نے، اگر آپ نے دیکھا ہو تو ہم نے اپنے شہر کو سیکیورٹی کی ریزنز اور ڈائریکشنز کے اکارڈنگلی ریلوے گراؤنڈ والی منڈی نہیں لگی. پچھلے سال بھی نہیں لگی، اس دفعہ بھی نہیں، بیکاز وہاں پہ فیس چارج ہوتی تھی، اور وہاں پہ وہ جو ہے انٹری فی، پارکنگ فی اور بہت سارے چارجز تھے. تو سی ایم صاحب کی ڈائریکشنز میں یہ تھیں کہ کوئی کسی طرح کی فی چارج نہیں کی جائے گی. یہی وجہ ہے کہ جو ٹیمپریری کلیکشن پوائنٹس ہیں اس پہ تو انشور ہو چکا ہے. اگر آپ جیسے بھی بتا رہے ہیں تو یہ 3 میلہ والا پوائنٹ ہے، اس پہ آج جانور آنا شروع ہو گئے ہیں. وہ ایک الگ بات ہے کہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی فورسز ہوتی ہیں کہ جتنے گاہک ہوں گے اس حساب سے آپ کو پتہ ہے جانور اور وہ چیزیں اس کو تو ہم، لیکن ہماری فیسیلیٹیشن وہاں پہ اویلیبل رہے گی. جہاں تک آپ کی یہ کمپلین کا تعلق ہے، یہ ان جگہوں کی ہے جو کہ ہسٹوریکلی منڈیاں اسٹیبلشڈ ہیں، یہ ٹیمپریری سیلز پوائنٹ نہیں ہے، لائک گوندل ہے، دمیل ہے. تو اس میں وہ جو کانٹریکٹر یا وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ اس چیز کو کنفیوز کر رہے ہیں ان ڈیز کے ساتھ. تو اس چیز کا ہم بالکل نوٹس لے لیں، اور آلریڈی ہم نے اس چیز کو کمیونیکیٹ کر دیا، یہ نہیں ہوگا. جی اس میں آپ کو بتا دیں کہ یہ چیز کو دیکھتے ہوئے نا آلریڈی ہم لوگوں نے ایک ایڈینڈم سائن کیا ہے. ایڈینڈم کا مطلب ہے ایڈیشنل ریسورسز، ایچ آر اور اکوپمنٹ. یہ فلیٹ، ایچ آر اور اکوپمنٹ تینوں کا. اور اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم دیکھتے تھے کہ اٹک میں سنڈے کے دن بہت گند ہوتا تھا، میں نے خود آبزرو کیا. منڈے والے دن جب جاتے تھے تو بھرے پڑے ہوتے تھے کوڑے کے ڈرمس. تو اس کے لیے ایکسٹرا فورس ہائر کی ہے. اس طرح سے ایوننگ شفٹ کے لیے ایکسٹرا فورس ہائر کی ہے. اور عید کے دنوں میں تو ہم نے اسپیشل جیسے 100 پلس انہوں نے بتایا کہ ہم نے 104 بندے ایکسٹرا ہائر کیے ہیں. یہ صرف اور صرف اسی مقصد کے لیے ہے کہ جہاں پہ آبادی زیادہ ہے اور عید پہ ایک دم سے رش پڑے گا تو یہ وہاں پہ رسپونڈ کریں گے. یہ کوئک رسپونڈ فورس کی طرح کام کرے گی. جی ریلوے سب سے پہلے تو آپ سے وہ ٹھیکہ دیتے ہیں. جب آپ ٹھیکہ دیتے ہیں تو آکشن ہوگا تو پھر وہ آپ سے چارج کریں گے. جب چارج کریں گے تو وہ فیسیلیٹیشن جو ہے وہ تکلیف میں بدل جائے گی، نمبر 1. نمبر 2، پھر شہر کی ٹریفک ایڈمنسٹریشن بہت مشکل ہو جاتی ہے، وہ ہب آف دا سٹی ہے. پھر نمبر 3، ہم اس وقت آپ کو پتہ ہے جن چیلنجز کا سامنا کر رہے ہیں اس میں یہ بہت مشکل ہو جائے گا اتنی بڑی تعداد کو بالکل سٹی کے اندر، وہ بھی 4 بیسز پہ مینیج کرنا، وہ ایک سیکورٹی رسک ہوتا ہے. تو یہ تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ڈپٹی کمشنر صاحب نے اور ڈی پی او صاحب نے مشترکہ طور پہ یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس کو باہر شفٹ کیا. قربانی کی کھالے اکٹھے کرنے والا معاملہ، اپلیکیشن آتی ہے، ان ساری اپلیکیشنز کو انالائز کیا جاتا ہے ڈی آئی سی کی ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کوآرڈینیشن کمیٹی کی میٹنگ میں. پھر ایک فائنل لسٹ جاری کی جاتی ہے کہ صرف یہ آرگنائزیشن کھالے اکٹھی کر سکتی ہیں. میں وہ لسٹ بھی آپ سب بھائیوں کے ساتھ شیئر کر لوں گا. یس ٹھیک ہے جی. اور دوسرا یہ کہ جو کلیکشن پوائنٹس کی لسٹ ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گا. ٹھیک ہے، کلیکشن پوائنٹ کہاں کہاں ہیں ان کی لسٹ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گا تاکہ آپ وہاں پہ بتا دیں پبلک کو. سر شہر میں جو تعمیراتی کا کام آپ کا ہو رہا ہے، جو آپ کا ستھرا پنجاب ہے، شہر میں جو دھول اٹھ رہی ہے، کیا وہ ستھرا پنجاب کو ڈیمیج نہیں کر رہی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں بھی کنسٹرکشن کا کام ہوتا ہے وہاں پہ دھول تو اٹھے گی، وہ اتنے ٹائم اٹھے گی، لیکن اٹس فار دی گریٹر گڈ. تو گریٹر گڈ یہ کہ اب آپ دیکھیں کہ سٹی کی شکل بھی نکلنا شروع ہو گئی ہے. آپ پلیٹر لین کو دیکھیں تو پتہ لگ رہا ہے، آپ پیپلز کالونی کو دیکھیں تو ایک وہ آ رہا ہے. تو یہ کچھ عرصے کا ہے، اس میں ہم یہ کریں کہ ہم اسپرنکلنگ بڑھا رہے ہیں، ہم وہ جو پانی کا چھڑکاؤ کر رہے ہیں وہی ہم کر سکتے ہیں، لیکن بیوٹیفیکیشن کے کام کو ہم روک نہیں سکتے. اور یہ انشاءاللہ مین اب کام ہمارا ہو چکا ہے. دیکھیں سب سے امپورٹنٹ آپ کو یاد ہوگا میں نے بتایا تھا وہ نلاز کا تھا.
اور اس کے بعد اب تو صرف ٹفٹائلنگ ہے اور فساد اپلفٹنگ ہے. یہ بہت اس کے کمپیریزن میں کم ٹائم کنزیومنگ کام ہے. تو انشاءاللہ جلدی اب سٹی آپ کو بہتر حالت میں نظر آئے گی, بہت بہتر ہے. پی ڈی پی کے پروجیکٹ میں ہمارے شہر کے جتنے بھی یوسیز ہیں وہ سارے انکلوڈیڈ ہیں, اور ایک بہت بڑی خطی رقم الحمدللہ جو ہے ہمیں سینٹرل آفس سے ملی ہے, اور اس میں ہمارا کام سٹارٹ ہو چکا ہے. اگر آپ دیکھیں تو مرزا نالہ جو ہمارا سب سے بڑا چوک پوائنٹ ہے اس پہ کام سٹارٹ ہو چکا ہے, اور اس کو ہم اس طرح سے انشاءاللہ تعالیٰ اسٹریم لائن کریں گے کہ وہ گراؤنڈ واٹر ریچارج کریں گے ہم اس کی مدد سے. اور اس کے لیے یو جی ایس ٹیز بھی ہم بنا رہے ہیں, اگر آپ دیکھیں تو اس کے لیے ایک جناح پارک کے اندر بن رہا ہے, اور باقی بھی انڈر پروسیس ہے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ جو, اور اس کا پھر ابھی پہلا فیز ہے اس کا کریٹیکل کمپوننٹس کا. کریٹیکل کمپوننٹ کیا ہوتا ہے؟ سیوریج لائن, ٹھیک ہے, اور سیوریج لائن کا جو پانی ہے اس کو کس طرح سے ہم نے اسٹور کرنا ہے, اور وہ گراؤنڈ واٹر ریچارج کرے گا تاکہ ہماری آنے والی نسلیں جو ہے وہ پانی کی کمی کا شکار نہ ہو, اٹک کی تک, جو ہم اس کو انشور کر رہے ہیں. اس کے بعد سیکنڈ جو فیز ہوتا ہے وہ پھر ہمارا آ جائے گا, یہ جو ہماری گلیاں پکی کرنی ہے جو آپ نے ابھی بات کی ہے. پھر تیسرا فیز جو ہمارا آئے گا وہ آ جائے گا پارکس کو مینٹین کرنا ہے, لائٹس لگانی ہے. تو یہ سارے کام سٹیپ بائی سٹیپ ہوں گے, اور اس میں پہلا کمپوننٹ جس کو کریٹیکل کمپوننٹ کہا جاتا ہے وہ سیوریج کا ہے, جس پہ ابھی کام جاری ہو سکتا ہے. سر ابھی جیسے پہلے ذکر ہوا عید الاضحیٰ کے حوالے سے, جی. اس میں بھائی یہ کہا گیا بھائی وہ چودھری شجاعت حسین والا فرق ہوتا تھا نا جی کہ بھائی مٹی پاؤ نا جی, بھائی جو معاملات ہے اس پہ پردہ پوشی کی جائے. تو جو انتظامیہ کے اپنے فرائض ہیں, جس طریقے سے یہ کھالیں اکٹھی کرنے کا معاملہ تھا, جی تو اس میں بھی آخر کوئی ذمہ دار ہوگا نا کہ ہر سال کی طرح پہلے آگاہی دی جاتی تھی کہ فلاں آخری ڈیٹ ہے, اس ڈیٹ تک آپ درخواستیں دے دیں, وہ بھی نہیں بتایا گیا, اور کن لوگوں کی منظور ہوئیں اس سے بھی لا علم رکھا گیا. تو آخر اس کی بھی کسی کے پاس ذمہ داری ہے؟ جی بالکل اس کی ذمہ داری ہے, اور ایسا نہیں ہے کہ آپ کو نہیں بتایا گیا, جیسا کہ آپ کو پہلے ہی بتا دیا گیا ہے کہ ونس اٹ از فائنلائزڈ اٹ ول بی شیئرڈ ود ایوری بڈی. تو اس میں تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے. اسی سوال میں اس کا جواب ہے آپ کے کہ جب یہ فائنلائز ہوگا ہم آپ کو بتا دیں گے. اچھا, ابھی جو اس کی ورکنگ ہے وہ دیکھیں, اپلیکینٹس آتے ہیں, وہ اپلیکیشنیں دیتے ہیں, آرگنائزیشنز اے سیز ہمیں بھجوا رہے ہیں. ہم ایک فائنل نوٹیفیکیشن ایشو کریں گے جس میں پورے ضلع کی تمام آرگنائزیشنز ہوگی, اور وہ آپ کو سے شیئر کر دیں گے. ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس ہے, ادراک ہے, اور ہم آپ سے ضرور شیئر کریں. تو یہ ایک ہماری پرائورٹائزیشن کا ایشو ہے. ملٹیپل پروجیکٹس ہیں, پی ڈی پی ہے, ڈیولپمنٹ ہے, دوسرے ہیں, عید ہے, سترہ پنجاب ہے, پیرا ہے, بہت کچھ ہے. تو اس وجہ سے پھر بھی ہم آپ سے اگین ڈی آئی صاحب کنٹینیوسلی میرے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں, آپ کے لیے مسلسل فائٹ کر رہے ہیں, اور مجھے نے کئی دفعہ کہا کہ یہ چیز کسی بھی صورت رہ نہ جائے, اور انشاءاللہ ہوگا. سر کتنے بزی ہیں سر, آپ ان سے میٹنگ نہیں کر سک رہے, آپ جیسا بندہ میٹنگ نہیں کر سکتا. میٹنگ کر رہا ہوں میں, ابھی بھی ان سے میٹنگ کر کے ہی آپ سے بات کر رہا سر, ہوں. بہت ورکنگ کر رہے ہیں, ہمیں پتہ ہے شہزاد صاحب ورکنگ, لیکن وہ کتنے بزی ہیں سر جو ان کے پاس ٹائم نہیں ہے سر. ہائر دا سیٹ دی انکریز دا رسپانسبلٹیز آر. تو یہی ایشو ہے. وہ ڈپٹی کمشنر جو ہے ان کو ملٹیپل جگہوں پہ کام ہے, جو ہم نیچے ہیں ان کو ان سے بہت کم کام ہے. دیکھیے اگر ان سے کم کام ہے تو ہم 3 ہیں نا, تو وہ 1 ہیں اوپر, 3 اے ڈی سیز ہیں, پھر ان 3 اے ڈی سیز کے نیچے 6 اے سیز ہیں. نہیں سر, آپ تو رات کے 12 بجے بھی میسج کرو تو آپ رپلائی کر دیتے ہیں, لیکن مطلب یہ کہ بزی اسکیجول سر کا بہت زیادہ ہے, لیکن ہم آپ کو پھر بتاتے ہیں, اٹس ناٹ لائک ہوپنگ اگینسٹ دی ہوپ, کہ ہم آپ کو بالکل صحیح بتا رہے ہیں کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ضرور لے کے چلیں گے, اور یہ کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ اس کو ہم کریں گے. یہ ہمارا پریس کلب جو ہے وہ ہمارا گھر ہے. انشاءاللہ اس کو میں اور اے ڈی سی جی صاحب لگے ہوئے ہیں اس کام کے لیے, اور روز اس پہ کوئی نہ کوئی ڈسکشن ہماری ہو رہی ہوتی ہے. لیکن اس کو ہم انشاءاللہ میٹیریلائز کریں گے پراپرلی, کہ ایک ڈی سی صاحب کے ساتھ ایک ڈیٹیل میٹنگ کرنی ہے, ہم سب نے کرنی ہے. اے ڈی سی جی صاحب بھی ہوں گے, میں بھی ہوں گا, آپ سب لوگ بھی ہوں گے. ہم ڈیٹیل میٹنگ کریں گے. اب وہ ڈیٹیل میٹنگ ظاہر ہے گھنٹہ بھی چلے گی, پونا گھنٹہ بھی چلے گی, 1.5 گھنٹہ بھی چل سکتی ہے. اب وہ بات اس طرح ہو نہیں سکتی نا, کیونکہ ڈی سی صاحب کا ایشو یہ ہوتا ہے ایک میٹنگ پھر دوسری, وہ کہتے ہیں جلدی جلدی بات بتائیں جو بات ہے, وہ جلدی والی بات نہیں ہوتی نا.